الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك أبدا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں اور اس کی مہربانیوں کا ہم شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہی ہے کہ مولا نے ہماری زندگیوں میں ہمیں پھر سے ایک جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا اور اس کو راضی کرنے والے کاموں میں ایک عظیم جمعہ کی نماز کا جو اہم فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی. اس کی عطا سے، اس کی مہربانیوں سے ہم اپنے مکمل ارادوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے. اللہ پاک ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہماری نماز جمعہ کو قبول فرمائے، اور نماز جمعہ کی برکتوں رحمتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے. حضرات محترم، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ اولیاء اللہ کے شان میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ پاک دوسری جگہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے، جسے ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں،
اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور جب جب نماز پڑھی جاتی ہے ہم نماز میں اللہ سے یہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ہمیں تو ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ یوں کہہ لیا جائے مولا تو جن بندوں سے راضی ہے انہی بندوں کے راستے پر ہمیں بھی چلانا، جو تیرے پسندیدہ بندے، جو تیرے چنندہ بندے جن کا تو نے انتخاب کیا، جن سے تو راضی ہوا، دنیا میں جن سے تو خوش تھا، وہ بندے جو راستے پر چل کے جنت کو پا لیے، اے مولا تو ہمیں بھی انہی کا راستہ چلانا، اے مولا ہمیں بھی تو انہی کے راستے پر چلانا، اے مولا ایسی زندگی اور ایسا راستہ ہمیں نصیب فرما۔ یہ دعا ہم کب کرتے ہیں؟ ہر نماز میں جو ہے اس دعا کی ہم تاکید سے جو ہے بار بار اس دعا کی ہم تاکید کرتے ہیں۔ نماز میں نفل نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ دعا آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے دوسرے جملے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی بیان کیا کہ مانگنے والا یہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ یہ دعائیں ہمارے سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور مانگنے کے لیے یہ تاکید کر رہا ہے کہ دعا مانگو کہ اے اللہ جن سے تو راضی ہے، اے اللہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، صرف انہی کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب اتارا گیا، ایسے شر پسند اور ایسے جہنمی لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ یہ دعا اللہ ہمارے سے کراتا ہے۔ جب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ دعا کے ہیں، یہ الفاظ یہ قرآن بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے نماز میں تو دل میں کیا کہنا؟ آمین کہہ لینا۔ کیا کہنا؟ دل میں آمین کہہ لینا، اے اللہ میں نے جو تیری بارگاہ میں دعا مانگی ہے اس دعا کو تو قبول فرما لینا۔ اسی لیے ہمیں آمین کہنے کا جو ہے حکم دیا جاتا ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، یہ نبی کی سنت بھی ہے، تو لہٰذا ہم ہر دن یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر یہاں سے نکلیں گے، ٹمکور جانے کے لیے نکلیں گے، جب آپ ٹمکور جانے کے لیے نکلیں گے تو 1-2 کلومیٹر کے ہر دوری پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بائیں رستہ نظر آتا ہے، کبھی دائیں رستہ نظر آتا ہے، پھر آپ 1 کلومیٹر گئے، پھر وہاں 2-3 راستے نظر آتے ہیں، کوئی کسی خاریے کی طرف لے کے جاتا ہے، کوئی کسی گاؤں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہمیں جانے کا مقصد جو ہمارا ہے وہ ٹمکور کو ہے، تو لہٰذا ہم جو راستہ آتا ہے اس میں چلے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم ہر راستے پر چلے جائیں گے تو راستے کے اعتبار سے ہم بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح راستے ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ہر راستے پر چلنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ آئیے ہم رب کے قرآن سے پوچھیں، مولا تو نے تو بتا دیا، ہمارے سے دعا بھی کرا دیا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو 5ویں پارے میں اللہ اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو راستہ ان کا چلو جو صدیقین نے راستہ طے کیا، راستہ ان کا چلو جو صالحین نے راستہ طے کیا، راستہ ان کا چلو جن کے راستے پر انبیاء اللہ کے چلا کرتے تھے۔ اگر ان کے راستے پر چلو گے تو یہی راستہ تمہیں جنت تک لے کے جانے والا ہے۔ یہی راستہ تمہیں کہاں لے کے جانے والا ہے؟
جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو لہٰذا نہ تو ہم نے انبیاء کو دیکھا، انبیاء آج ہمارے زمانے میں آنے والے تو نہیں ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ما کان اللہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اب دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ صالحین ہیں۔ دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ بزرگان دین ہیں۔ اگر ان بزرگان دین کے راستے پر ہم چلتے ہیں تو وہ راستہ ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے ہم غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہمیں سچے نظر آتے ہیں، آج کے زمانے میں جو صحیح اولیاء ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہی بزرگان دین ہیں۔ اسی لیے آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب کرے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے نقش قدم کی برکت سے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اور یہی راستہ برحق ہے۔ یہی راستہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں سیدھے راستے کو جو ہے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر جو ہے سرور انبیاء، امام الانبیاء، معراج کے دولہا، مکی مدنی سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاد میں جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے باواد بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اولیاء اللہ جتنے ہیں سارے برحق ہیں۔ اولیاء اللہ کا انکار یہ خدا کا انکار ہے، کیونکہ ان کی شان خدا بیان کرتا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا حکم اللہ دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا یہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ داڑھی رکھے پھر بھی کافر، نماز پڑھے پھر بھی کافر، روزہ رکھے پھر بھی کافر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جرم یہ کیا کہ اس نے خدا کے فرمان کا مذاق اڑایا۔ تو لہذا اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا یہ خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ماننا یہ عبادت ہے، عبادت۔ تو لہذا اسی لیے اللہ بار بار دعا کراتا ہے۔ یہی دعا اللہ کیوں کراتا ہے؟ اور اس کو نماز، ہر نماز میں بھی رکھا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے فجر کی نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے ظہر کی نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو عصر نہیں ہونے والی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نہ مغرب، نہ عشاء، نہ جمعہ، نہ تراویح، کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لو، اور اس نماز میں یہ دعا نہ کر لو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اولیاء اللہ کے راستے پر چلا۔ جب تک آپ یہ دعا نہیں کریں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ بار بار یہ سکھا رہا ہے، یہ تاکید کرا رہا ہے، یاد بھی دلا رہا ہے۔ زمانے بدلیں گے، زمانے بدلیں گے، سال بدلیں گے، مہینے بدلیں گے، اور اسی طرح فتنے بھی آئیں گے، اسی طرح نئے نئے طریقے بھی آئیں گے، نئے نئے لوگ آئیں گے، نئے نئے فتنے لے کر اس دنیا میں آئیں گے، تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ہر زمانے میں جو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہی راستہ سچا اور برحق ہے، جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے صحیح سے اولیاء اللہ کو سمجھا نہیں ہے،
ہم نے اولیاء اللہ کو صحیح سے آج کے زمانے میں ہم نے جانا نہیں ہے۔ لوگ آج ولیوں کے نام سے پیسہ کماتے ہیں، لوگ آج ولیوں کے نام سے اسلام کو جو ہے بدنام کرتے ہیں، لوگ آج ولیوں کے نام سے جو ہے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، لوگ آج اولیاء اللہ کے نام سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ حقیقت میں جس نے ولی کو جانا وہ ہدایت پا گیا۔ آج ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے اور ولی اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اولیاء اللہ دنیا میں لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، سارے اولیاء اللہ برحق ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ جتنے ولی ہیں جو سچے ولی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا مقام اپنی جگہ ہے، سب کی جو ہے سب کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، سب کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے اپنی نگاہوں سے اپنے بڑوں سے اپنے بزرگان دین سے اور اپنے ہندوستان کے لوگوں سے جتنا چرچا غریب نواز کا سنا ہے، جتنا چرچا ہم نے غریب نواز کا سنا ہے، اتنا کسی ولی کا ہم نے ہندوستان میں نہیں دیکھا۔ غریب نواز کو کیا سمجھا؟ غریب نواز کو لوگ جو ہے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے دین پھیلایا، انہوں نے جو ہے فلاں کام کر دیا، انہوں نے فلاں کام کر دیا۔ ہم نے غریب نواز کو سمجھا کہاں؟ غریب نواز کوئی معمولی ولی نہیں ہے، غریب نواز جیسے اولیاء ان کے زمانے کے بعد سے لے کر 800 سال کا زمانہ گزر گیا۔ آج اگر 1 سے 2 پیڑھی کا زمانہ باپ داداؤں کا گزر جاتا ہے تو ہمیں باپ دادا کا نام یاد نہیں رہتا، لہذا غریب نواز سے لوگوں کی عقیدت دیکھیے، غریب نواز کا باپ کا نام بھی ہمیں یاد ہے، غریب نواز کے بیٹے کا نام بھی یاد ہے، ان کے مریدین کا نام بھی ہمیں یاد ہے۔ یہ غریب نواز سے جو ہے لوگوں کی عقیدت نہیں تو اور کیا ہے کہ لوگ غریب نواز کے دربار میں ہندوستان میں سب سے زیادہ لوگ جس دربار پر حاضری دیتے ہیں وہ غریب نواز کا دربار ہے، وہ غریب نواز کا دربار ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان، جن کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا، جن کو 14ویں صدی کا مجدد مانا گیا، جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں، جن کو صرف ہندوستان کے علماء نہیں، پاکستان کے علماء نہیں، جو ہے دنیا کے تمام جتنے بڑے بڑے جو ہے ممالک ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان اور سعودی عربیہ کے جتنے بڑے بڑے اس زمانے کے اکابر علماء تھے، انہوں نے بھی اپنے قلم سے لکھ دیا اور بتا دیا جو 14ویں صدی کا مجدد اعظم ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا خان کی شخصیت کیا ہے۔ 1400 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، ایسی عالی شان کتابیں کہ جو ہے ان کی کتابیں جب عرب دان یعنی عرب کی عربی جاننے والے، عرب کے ماہرین پڑھتے ہیں، ان کی عربی کو دیکھ کر دنگ ہو جاتے ہیں، یہ کیسے عربی دان تھے۔ اللہ اکبر، آپ جو ہے 1400 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی، آپ نے فلکیات کے بارے میں لکھا، آپ نے جو ہے ہواؤں کے بارے میں کتابیں لکھی۔ آپ کی ایک کتاب جسے کرامت کہا جاتا ہے، 30 جلدوں سے زائد وہ کتاب ہے، جس میں زمانے کے جو ہے ہر ملک سے آپ کو سوالات آتے، اس زمانے میں خط کے ذریعے سے آپ جواب دیتے تھے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ سوال اور جواب دینا۔ آپ کو ہر ملک سے سوال خط کے ذریعے سے بھیجا جاتا، جب وہاں کے بڑے بڑے دانشور علماء، وہاں کے مفتیان اکرام کا جب علم جو ہے وہاں پر جب ان کا دم توڑ لیتا تھا، تب وہ امام احمد رضا کا رخ کرتے اور ان کی بارگاہ میں اپنے سوال کو خط میں لکھ کر بھیجا کرتے، اور آپ اس کے جواب میں ایک جو ہے جواب آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی سے سوال کرتا ہے، وہ 1 یا 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیتا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں ایک کتاب لکھ دی،
اس کے جواب میں ایک ایک کتاب لکھی، تو ایسی 30 جلدوں پر مشتمل آپ کی ایک کتاب ہے جسے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ کتاب آپ کھول کر پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب کے علماء نے آپ کو مجدد اعظم کیوں بنایا۔ مجدد کہتے کسے ہیں؟ ہر 100 سال میں، کتنے؟ ہر 100 سال میں، حدیث پاک میں آتا ہے ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک ولی کو بھیجتا ہے جو 100 سال میں جتنے فتنے جو ابھرے تھے ان سب کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر 100 سال میں اللہ ایک ایسا ولی بھیجتا ہے، وہ 100 سال میں جتنے فتنے ابھرے تھے ان سب کا خاتمہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ تو لہٰذا جو 1400 سال مکمل ہوئے تو اس وقت ایک مجدد اعظم آئے جو بریلی کی سرزمین پر، جن کو دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ تو لہٰذا آج میرا ٹاپک جو ہے ان کی تصنیفات کو بیان کرنا نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رہی تو ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بابا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا برکات احمد۔ برکات احمد ان کا نام تھا۔ فرماتے ہیں ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب وہ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کے دربار میں، آج سے 100-150 سال پرانا زمانہ ہے، فرماتے ہیں اس زمانے میں جب برکات احمد، جب یہ ہندوستان کے سرزمین کے جو سب سے بڑے ولی عطائے رسول ہیں، جہاں پر روحانی فیض آج بھی بانٹا جاتا ہے، غریب نواز کا دربار، ان کے دربار میں جب برکات احمد آئے تو وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک غیر مسلم کو دیکھا، وہ آتا ہے اور ایسی تکلیف میں تھا کہ اس کا سارا بدن جو ہے زخموں کی وجہ سے چھلنی ہو گیا تھا، یعنی جسے پھوڑے ہم کہتے ہیں، پھوڑے جیسے بعض دفعہ کھجانے کی وجہ سے جو ہے بدن میں بہت سارے جگہ پر زخم نکل جاتے ہیں، تو ایسی بیماری تھی اس کے بدن میں۔ وہ آیا غریب نواز کے دربار کے پاس میں، وہ لوٹ گیا، یعنی لیٹنے کے بعد وہ غریب نواز سے فریاد کرتا تھا کہ میرے بدن میں آگ لگی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کی وہ فریادیں کر رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، میں اجمیر شریف میں تھا، جب دوسرا دن آیا ٹھیک دوپہر کے وقت وہ آتا تھا، اور آنے کے بعد وہاں پر کنکریاں پتھر، وہ 100-150 سال کا زمانہ، آج جتنی سہولت ہے جو ہے اجمیر شریف کی دھرتی پر اس زمانے میں اتنی سہولت نہیں تھی۔ آپ کے دربار کے سامنے جو ہے کنکریاں مٹی اس زمانے میں موجود تھی، آج تو سارا ٹائل سے بچھایا گیا ہے، لیکن اس زمانے میں مٹی اور کنکر تھی۔ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، آنے کے بعد وہ غریب نواز کے دربار میں کنکریوں کے اوپر سو گیا، پھر سے وہ غیر مسلم آپ کے دربار میں آواز لگاتا ہے میرے سارے بدن میں آگ لگی ہے، مجھے جلن ہو رہا ہے، اے غریب نواز میرے اوپر کرم فرمائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا، میں اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس آنے والے شخص کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہ غیر مسلم عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کے دربار میں آتا ہے، آنے کے بعد جیسے ہی وہ مزار پر انور کے قریب ہوا، غیر مسلم تھا، میں نے دیکھا جس کے بدن پر سارے کے سارے زخم ہو گئے تھے، اللہ پاک نے غریب نواز کے دربار کی حاضری کی برکت سے اسے ایسی شفا یابی عطا فرمائی کہ مولا تعالیٰ نے اس کے جسم کی ساری بیماریوں کو دور فرما دیا، اس کے جسم کی ساری بیماریوں کو دور فرما دیا۔ حضرات محترم، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ الملفوظات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، جو 14ویں صدی کے امام جو ہے
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو سچے جانشین ہیں، جو 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، دنیا نے جسے جو ہے غوث اعظم کی کرامت کا نام دیا، جنہوں نے 1500 سے زائد کتابیں لکھی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف کا ایک ترجمہ ہے جو کنز الایمان، جو ایمان کا خزانہ ہے، جنہوں نے قرآن کا تک ترجمہ لکھا ہے، وہی ولی کامل مجدد اعظم جو ہے امام احمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو تصریف فرمایا الملفوظات میں کہ آج بھی اگر کوئی سچے عقیدے کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتا ہے تو اللہ پاک ان کے دربار کی حاضری کی برکت سے مولا وہاں جانے والوں کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ تک لکھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ عطائے رسول غریب نواز کا مزار پاک ہے۔ کیا فرمایا؟ ہندوستان کی سرزمین پر، ایسی مقدس سرزمین جہاں پر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ غریب نواز کا دربار ہے۔ وہاں جانے کے بعد جو اللہ پاک کی بارگاہ میں غریب نواز کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم نے اپنوں سے تو ہم نے بڑا سنا ہے، کافر وہاں جو جاتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ وہاں جاتے ہیں، زمانے کے وہاں سلطان، بادشاہ، ہر کوئی آتے جاتے ہیں۔ آپ نے عرس کے موقع پر دیکھا ہوگا، ٹی ویوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پرائم منسٹر سے لے کر ہر کوئی آتا ہے، حاضری دیتا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے کافروں کو دیکھا جو مسلمانوں کے دشمن کٹر ہیں، ایسے لوگوں کو بھی وہاں جانے کے بعد ہم نے ان کے زبان سے سنا کہ غریب نواز کا ایسا دربار ہے، یہاں آنے کے بعد ہمیں اتنا سکون ملتا ہے جتنا ہمیں ہندوستان کی کسی اور جگہ پر اتنا سکون ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے، یہ روحانی دربار ہے۔ تبھی تو 800 سال کا زمانہ گزر گیا، لوگ آج بھی ان کا نام ایسے لیتے ہیں جیسا کہ آج بھی وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر مولا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کون ہے غریب نواز؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو اتنی فضیلت کیسے مل گئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، آپ سال میں کتنے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ سال میں کتنے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آج کسی کے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، کسی کے پاس آج پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور اس سے آگے میں اور بڑھ کر کے لوگوں کی حقیقت بتاؤں، ایمان والوں کا آج حال کیا ہے، تو 70% لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ پہلی بات، ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری بات، اگر ہمیں قرآن پڑھنا بھی آئے تو آج ہمارے پاس قرآن کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ غریب نواز کی شان دیکھو، صبح یہ قرآن ختم کرتے، شام میں قرآن ختم کرتے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ 2 لفظوں میں بات ختم ہو گئی، کہ صبح یہ قرآن پڑھتے، شام میں قرآن پڑھتے۔ سننے میں اتنا آسان ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ 2 لفظوں میں بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ قرآن پڑھنے میں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو سچے دل سے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اسے بھی 3 سے 4 دن کا وقت لگ جاتا ہے پورا قرآن پڑھنے کے لیے۔ لیکن غریب نواز، آپ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کسی کو مرتبہ جب دیتا ہے، کسی کا مقام جب بلند کرتا ہے، ایسے ہی مقام کسی کا بلند نہیں کرتا۔ غریب نواز صبح کو یہ قرآن پڑھتے، شام میں یہ قرآن پڑھتے، تب جا کر کے ان کی زبان میں رب کائنات نے ایسی تاثیر پیدا فرمائی تھی کہ اگر مٹی چھو کر کہتے کہ یہ سونا ہے، اللہ اسے سونا بنا دیتا، اللہ اسے سونا بنا دیتا۔ یہ کرامتیں اللہ پاک کسی کو دیتا ہے تو ایسے ہی نہیں دیتا۔ قرآن بیٹھ کر کے پڑھو، قرآن کے پڑھنے میں جو ہے کتنا وقت لگانا پڑتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، آپ کو جو ہے کتنی دیر لگتی ہے اور کتنا ٹائم آپ کو مسجد میں دینا پڑتا ہے، قرآن کے سامنے دینا پڑتا ہے۔ تب آپ خود یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ غریب نواز 2 قرآن کیسے پڑھ لیتے
تھے، کیسی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، کیسے رب کو انہوں نے راضی کیا، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی کو اگر آپ کو کسی کا مقام جاننا ہونا، ہم کسی کی مالداری دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، کسی کا بنگلہ دیکھ لیا، کسی کی دولت دیکھ لی، ان لوگوں سے پوچھو اس کے بنانے کے لیے کتنی مشکل ہوئی، اس کے کمانے کے لیے کتنی مشکلیں انہوں نے پیچھے جھیلی ہے اپنی گزری ہوئی زندگی میں، تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، جب دنیا کی دولت، جب یہ معمولی سی دنیا کی دولت بنا محنت کیے ہوئے ہاتھ نہیں لگتی، تو آخرت کی دولت اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا غریب نواز دن میں قرآن پڑھتے، رات میں قرآن پڑھتے، دن میں قرآن پڑھتے، رات میں قرآن پڑھتے۔ آگے فرماتے ہیں قرآن کی کرامت آپ نے بیان کی، قرآن کی کیا کرامت غریب نواز بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو بغور دیکھتا ہے، کیا فرمایا؟ جو قرآن کو غور سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے جو قرآن کو دیکھتا ہے، اللہ کبھی اسے اندھا نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ جو قرآن کو بغیر دیکھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے، ان کے الفاظ کو غور سے محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ اسے کبھی اندھا نہیں بناتا، ان کی نگاہوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی اور ان کی آنکھیں کبھی نہیں سوکھتی۔ یہ کس نے بتایا؟ غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، جو ولیوں کے ہندوستان میں، سارے ولیوں کے جو ہندوستان میں بادشاہ ہیں، جن کا سب سے بڑا مزار ہے، عطائے رسول فرماتے ہیں قرآن کو بغیر دیکھ کر کے پڑھا کرو۔ جو قرآن کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، صرف دیکھنے کی بات کیا آپ نے، کیا فرمایا؟ جو قرآن کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے، اللہ کبھی اسے اندھا نہیں بناتا، اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، آج میں نے جب آپ کے اس قول کو پڑھا تو میں نے غور کیا، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں، جب کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو کوئی ایسے ہی معمولی حافظ قرآن نہیں بن جاتا، بلکہ اسے دن کے 12 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے، زبر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، زیر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پیش کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، مد کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اتنی باریکی سے جو 5 سال 4 سال 7 سال کتابوں کو بغیر دیکھنے کے باوجود بھی ذرا غور کریں، اس کی نگاہوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے ٹیچروں کو دیکھا ہوگا، ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا، جتنے بڑے آتے ہیں ان کی آنکھوں پر چشمہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں پر چشمہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی قرآن کو اتنا غور سے نہیں پڑھتے، وہ لوگ بھی کسی دنیا کی کتاب کو غور سے نہیں پڑھتے جتنا حافظ قرآن قرآن کو غور سے دیکھتا ہے، اس کی باریکیوں کو تک ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ 7 سال 5 سال جب کوئی حافظ اور مفتی بنتا ہے تو 10-11 سال کتابوں کو، بخاری کو، مسلم کو دیکھنا پڑتا ہے، اتنے سال کتابوں کو 12 سے 13 گھنٹے گھورنے کے باوجود بھی جب نگاہوں میں، ان کے آنکھوں کی روشنی میں کمی نہیں آتی، تو یہ واقعی میں جو ہے رب کے قرآن کا زندہ معجزہ ہے، جس کو غریب نواز نے اجاگر کیا۔ جو قرآن کے لفظوں کو غور سے دیکھتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو قرآن سے محبت کرنا سکھایا کس نے؟ غریب نواز نے سکھایا۔ قرآن پڑھنے کے بارے میں بتایا کس نے؟ غریب نواز نے بتایا۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، جو ہے قرآن کی عبادت بہترین عبادت ہے۔ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کی عبادت کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کو عبادت کہا گیا، لیکن آج اس عبادت کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ میں بار بار بات یہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ آج ہمارے پاس علم دین کی بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے آج ہمارے پاس علم دین کی۔ عمریں بیتتی چلی جا رہی ہے، کتنے لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، لیکن آج تک ہماری نمازیں درست نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں بار بار علم دین کے بارے میں بولتا ہوں، تاکہ ہم
پھر سے جاگیں تاکہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم قرآن سیکھ لیں، اپنی نمازیں درست کر لیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ مسلمانوں کو آج کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو ہم دنیا کا علم اتنا سکھاتے ہیں، جو ہم نے ٹارگٹ کر لیا بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، حرام کا کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے، چوری کریں گے، کچھ بھی کرنا ہو کریں گے، لیکن ہم اتنا پیسہ لائیں گے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اور ہم نے بناتے لوگوں کو دیکھا، لائر بنانا ہے، جھوٹ بولتے، حرام کماتے، جہاں سے بھی لانا ہے لائیں گے، لائر ہم نے بناتے دیکھا۔ لیکن اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، لائروں کو، انجینئروں کو دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے سامنے کھول کے قرآن دو تو قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا، قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا۔ ہم ایسی دولت کو ٹھوکر مارتے ہیں، ایسی دولت کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، پیروں سے ہم روکتے ہیں جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے اور دنیا میں ہمیں آگے بڑھا دے۔ ایسی دولت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بچوں کو اتنا علم سکھا دیتے ہیں، دنیا کی محبت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی جب وفات ہو جاتی ہے، جنازہ ماں کا سامنے ہوتا ہے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلتے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلتے۔ باپ مرا پڑا ہے، نہ بیٹی روتی ہے نہ بیٹا روتا ہے۔ ایسے بھی بڑے بڑے ہم نے مالداروں کو دیکھا۔ کیوں؟ تم نے سکھایا ہے، تم نے دولت اتنی دی، دنیا کی تعلیم اتنی دی کہ تم مرے پڑے ہو، لیکن نہ بیٹا جو ہے روتا نظر آتا ہے، نہ بھائی روتا نظر آتا ہے۔ یہ دولت کا نشہ ہے، یہ دنیا کی دولت کا نشہ ہے۔ اسلام پڑھاؤ، پھر دیکھو بچہ جب آپ مر جائیں گے یا پھر آپ کا بچہ مر جائے گا، تب سمجھ میں آئے گا ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، بھائی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، علم کے بغیر انسان اندھیرے میں جی رہا ہے۔ تو لہٰذا علم دین بے حد ضروری ہے۔ تو غریب نواز نے فرمایا، غریب نواز نے یہ تک بتا دیا، جب قرآن کو صرف ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے سے ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، کبھی قرآن کو پڑھنے والا اندھا نہیں ہوتا، اس کے آنکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی آنکھیں جو ہے خشک نہیں ہوتی۔ جب غریب نواز نے اتنے سال تک قرآن پڑھا، صبح کو ایک قرآن ختم کرتے، شام کو ایک قرآن ختم کرتے، تو اس غریب نواز نے ہمیں قرآن کی کرامت بیان کی۔ تو ذرا غور کریں، غریب نواز نے یہ فرمایا جو قرآن کو دیکھ لے، جو قرآن کو بغور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے، اس کے آنکھوں میں کبھی کمی نہیں آتی، آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ جب قرآن کو دیکھنے کا یہ حال ہے، جو اپنے زبان سے سن کر کے دل میں اتار لیتا ہے، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جو قرآن کو زبان سے پڑھ کر کے، کانوں کے ذریعے سے جو قرآن کو دل میں بسا لیتا ہے، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے گھروں میں قرآن کھولا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت گونجتی رہے گی، نحوستیں جاتی رہیں گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، برکتیں اترتی رہے گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اللہ گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، بچے نیک بنتے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں سالوں گزر جاتے ہیں، بہت سارے گھروں میں جا کے دیکھو جو قرآن کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ بھی اتنا گندا اور غلیظ نظر آتا ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن ہاتھوں میں لینے کے تک لائق نہیں ہوتا، ہاتھوں میں لینے کے تک لائق نہیں ہوتا۔ آج انسان مسلمان جو ہے دھیرے دھیرے اندر سے مرتا چلا جا رہا ہے، اندر سے ایمان کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو زندگی بڑی مختصر سی ہے، زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ یہ 60 سال ہمارے لیے بڑے ہیں لیکن رب کے لیے کچھ نہیں، ہمارے لیے 60 سال بڑے ہیں، 70 سال بڑے ہیں، لیکن رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے ہر قدم پر آپ موت کی فکر کرتے ہوئے اپنا قدم اٹھائیں، موت کی تیاری کے ساتھ اپنا قدم اٹھائیں۔ گھروں میں قرآن کھولو، قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرو۔ آج ہمیں قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آ رہا تو ہم قرآن کو سمجھیں گے کب؟ قرآن کو سمجھیں گے کب؟ قرآن کو جو ہے ہم سمجھ کر کے عمل کب کریں گے؟ تو لہٰذا ہم عمل تو بہت دور کی بات ہے، آج ہمیں قرآن دیکھ کر کے پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں
ہمیں علم دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشق اولیاء بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔